5 ایسی باتیں ذکر فرمائی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ 5 چیزیں جن کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کا نام زور سے لے تو میں شروع کروں، قرآن کا حوالہ کھولوں، صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اپنی طرف سے بات کرنے کا قائل نہیں، قرآن کریم میرے ہاتھ میں، جس بھائی کو شک ہو حوالہ نوٹ کرے، معنی گھروں میں جا کے خود چیک کرو، اگر آیت نہ ہو، آیت کا نمبر نہ ہو، معنی وہ نہ ہو، میں مجرم۔ اللہ کا قرآن دیکھیے، سورت کا نام ہے سورہ لقمان، 21واں پارہ ہے، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 آخری آیت ہے سورہ لقمان کی۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ فرماتے ہیں بے شک اس اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قیامت کب آئے گی یہ علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا، یہ اللہ رب کائنات جانتے ہیں۔ مدینہ طیبہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، جبرائیل امین انسانی شکل میں آتے ہیں، انسانی لباس میں آتے ہیں۔ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اجمالاً ذکر کرنے لگا ہوں۔ آقا اللہ کے پاک پیغمبر کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ سوچ رہے یہ کون بندہ ہے جو آقا کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے آ کے بیٹھ گیا ہے، اور چند سوالات کیے ہیں۔ اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ آقا سے سوالات کر رہا ہے، آقا جواب دیتے جا رہے ہیں، اور چوتھا سوال جبرائیل امین نے کیا ہے، فرمایا اخبرنی عن الساعہ، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی۔ یہ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر سے، مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اٹھائیے حدیث کی کتابیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مل مسئول بِعَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ، اے سوال کرنے والے تیرا سوال یہ ہے قیامت کب آئے گی۔ سوال کرنے والے کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے بھی یہ علم نہیں دیا گیا قیامت کب آئے گی۔ قیامت قائم کرنے والا اللہ تو قیامت کا علم رکھنے والا بھی اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جواب دیا ہے، جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر یہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اخبرنی عن اماراتها، پھر مجھے قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے۔ آقا نے فرمایا ہاں قیامت کی نشانیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے قیامت کی نشانیاں مجھے بتائی ہیں، ان تلد الامۃ ربتها، جب باندی اپنے آقا کو جنم دے گی اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ جائیں گے۔ بڑی نشانیاں آقا نے ذکر فرمائی ہیں کہ یہ نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، لیکن تیرا سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ علم نہ اللہ نے تجھے دیا نہ مجھے دیا، یہ علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ نے انبیاء کرام کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ مخلوق ساری اکٹھی ہو جائے، سب کا علم اکٹھا کرو، کسی ایک نبی کے علم کا مقابلہ
نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک چڑیا آئی، سمندر میں چونچ ماری، پانی کا قطرہ لے کے اڑ گئی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ سے کہ تجھے بھی اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، مجھے بھی اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا تیرے اور میرے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ وہی نسبت ہے جو سمندر کے پانی کو چڑیا کی چونچ میں آنے والی پانی کے ساتھ نسبت ہے۔ آتے ہوئے اس پتے نے کتنی کروٹیں بدلی ہیں، زمین کی کس جگہ پہ آ کے گرا ہے۔ سنو اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل ہے، مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرما۔ یار تھکے بیٹھے ہو، بولتے نہیں، ناراض تو نہیں ہو؟ ناراض ہیں تو میں دعا کرتا ہوں، ناراض تو نہیں ہو؟ اللہ جس کو مدینے سے محبت ہے، جو زور سے آمین کہے، اللہ اسے جلدی مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، میرے اساتذہ کا عقیدہ، بے شمار شہر اللہ نے دنیا میں آباد کیے ہیں، سارے شہروں کو اکٹھا کر لو، مکہ اور مدینہ کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں کہہ دوں نا، جو دیکھ کے آئے ہیں مدینہ طیبہ، ان کے دل میں تڑپ ہے، اللہ دوبارہ حاضری نصیب فرما۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپ لیے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں بھی حاضری نصیب فرما۔ قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں۔ مدینہ طیبہ کے متعلق کہنا چاہتا ہوں، لوگوں دنیا کے شہر اپنی جگہ، کسی کو کس شہر سے محبت ہوگی، کسی کو کس شہر سے محبت ہوگی، لیکن مومن کے دل میں سب سے زیادہ جس شہر کی محبت ہے اسے مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ پھر میں کہہ دوں نا، مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی سب نے سبحان اللہ نہیں کہنی، جس کو مدینے سے محبت ہے صرف وہی بولے، جس کو مدینے سے محبت ہے وہی بولے، باقی بے شک نہ بولے۔ مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ وہاں ہر چیز اچھی زمانے بھر کی چیزوں میں، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں میں، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں۔ قدم رکھے جہاں پر بھی میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر بھی میرے محبوب مدنی نے، زمانے بھر کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ کھڑے ہیں صبح و شام اکثر میرے آقا کے روزے پر، کھڑے ہیں صبح و شام اکثر میرے آقا کے روزے پر، زمانے بھر کے شاہوں سے وہ پہرے دار اچھے ہیں۔ میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں صحابہ سے محبت کرنے والوں توجہ کرنا، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں سلائے ہیں
سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے طیبہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی پر سوال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر مت الساعہ مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی تو قیامت کے متعلق سوال کرنے لگا ہے مجھے یہ بتا ما اعددت لہا تو نے قیامت کے لیے تیاری کتنی کر رکھی ہے یہ علم تو اللہ کے پاس ہے قیامت کب آئے گی مجھے یہ بتا اس کے لیے تیاری تو نے کتنی کی ہے صحابی فرماتے اللہ کے پاک پیغمبر ما اعددت لہا کثیر من صلاۃ ولا صوم آقا میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نمازیں پڑھی ہیں نہ زیادہ روزے رکھ کے تیاری کی ہے میری اتنی تیاری ہے انی احب اللہ ورسول قیامت کے لیے میری تیاری صرف اتنی ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں آقا نے فرمایا میرے صحابی انت مع من احببتا تو اگر اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت رکھتا ہے اگر میرے ساتھ تجھے محبت ہے تو تجھے مبارک ہو کل قیامت کے دن اللہ تجھے میرے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے گا پہلی بات ان اللہ عنده علم الساعہ قیامت کب آئے گی یہ علم رکھنے والا کون ہے یہ علم رکھنے والا کون ہے نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وہ بارش نازل فرماتا ہے بارش کتنی برسے گی کون سا قطرہ زمین کے کس حصے پہ جا کے لگے گا زمین پہ گرنے کے بعد وہ قطرہ کس حالت میں رہے گا وہ قطرہ پانی کا لوگوں کو نفع دے گا یا نقصان دے گا زمین پہ لگنے کے بعد وہ قطرہ کتنا زمین پہ بہے گا کہاں جا کے زمین کی تہ میں خشک ہو کے داخل ہو جائے گا یہ علم رکھنے والا بھی صرف کون ہے نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ رحم کے اندر کیا ہے یہ بھی اللہ رب کائنات جانتے ہیں ارحام جمع کا صیغہ ہے اور جمع پہ جب الف لام آ جائے جنس مراد ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں کائنات والو ہو رحم ہو پیٹ ہو چاہے کسی انسان کا چاہے کسی حیوان کا چاہے سمندر میں رہنے والی کسی مچھلی کا جو بھی رحم ہوگا اس رحم میں کیا ہے بچہ ہے یا بچی ہے کتنی عمر لے کے آئے گا شقی ام سعید خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا اس کا رزق کتنا ہوگا زمین کے کس حصے پہ اس کے قدم لگیں گے یہ دنیا میں کیا کیا کرے گا یہ سارا علم رکھنے والا بھی صرف کون ہے نمبر 4 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اللہ فرماتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کوئی بندہ نہیں جانتا وہ کل کو کیا کرے گا یہ جاننے والا صرف کون ہے تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ بندہ تو کہتا ہے میں کل یہ کام کروں گا میں کل یہ کام کروں گا لیکن اللہ رب کائنات کے قرآن کا فیصلہ ہے کوئی بندہ یہ نہیں جانتا وہ کل کو کیا کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں عرفت ربی بفصح العزائم لوگوں میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے
ٹوٹنے سے پہچانا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں میں یہ کام کل کو کروں گا، لیکن میرا ارادہ رہ جاتا ہے، میرے ارادے پہ اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ یار آہستہ بولے ہو، تھک گئے ہو؟ کوئی بندہ یہ نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا۔ اللہ کا قرآن ہے 15واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ الکہف میرے سامنے، آیت نمبر 23 میرے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے مشرکین مکہ نے 3 سوالات کیے تھے، آ کے کہا تھا ہمیں بتائیے اصحاب کہف کون تھے، ہمیں بتائیے ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، تیسرا سوال ہمیں بتائیے روح کیا چیز ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کل آنا، میں کل اس کا جواب دوں گا، اور دل میں یہ بات تھی جبرائیل امین جو روزانہ آتے ہیں آئیں گے، جبرائیل پوچھ کے بتا دوں گا۔ آقا نے فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ جبرائیل امین نہیں آئے، 1-2 دن نہیں احباب 15 دن اللہ نے وحی نازل نہیں فرمائی۔ کتنے دن؟ 15 دن وحی نہیں آئی۔ مشرک آ کے کہتے ہاں جی بتائیے سوالوں کے جواب دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے کل آنا، میں کل جواب دوں گا۔ آقا بڑے حیران بڑے پریشان ہیں، ادھر مشرک نعرے لگا رہے ہیں ہاں دیکھو نا، اگر اللہ کے نبی ہوتے تو جواب دے دیتے، روزانہ کل پہ بات کو ٹال دیتے ہیں، جواب نہیں آتا۔ 15 دن کے بعد اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، اللہ نے اصحاب کہف کا بھی جواب دے دیا، ذوالقرنین بادشاہ کا بھی جواب دے دیا، روح کیا ہے اس کا بھی جواب دے دیا، اور اللہ نے ساتھ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پاک پیغمبر کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کیجئے میں کل یہ جواب دوں گا، میں کل یہ کام کروں گا۔ جب بھی بات کرنی ہو یوں کہنا ہے اگر اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کام کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں جانتا، کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ بندہ کل کیا کرے گا۔ یہ علم رکھنے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ 5ویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی بندہ یہ نہیں جانتا اس کی موت کب آئے گی، کس جگہ اس کی موت آئے گی، اسے کفن اور جنازہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسے قبر نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نفس یہ نہیں جانتا اسے موت کب آئے گی، یہ علم رکھنے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ مدینہ طیبہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے مدینہ طیبہ میں رہ رہے ہیں، اور دل میں تمنا یہ ہے میری موت آئے تو مدینہ طیبہ میں، مجھے قبر نصیب ہو تو مدینہ طیبہ میں، مدینہ کی مٹی مجھے قبول کر دے۔ اس محبت میں وہ عمرے کے لیے بھی نہیں جا رہے، وہ حج کے لیے بھی نہیں جا رہے، مدینے سے باہر جانے کو تیار نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو مدینے سے باہر نکلوں مجھے موت نہ آ جائے۔ دل کی تمنا ہے کہ اگر موت آئے تو مدینہ طیبہ میں، یہی تمنا دل میں لیے ہوئے۔
ایک رات سوئے ہوئے ہیں، خواب میں اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بتائیے میری موت کب آئے گی، کتنی عمر میری باقی ہے تاکہ میں حج اور عمرہ ادا کر سکوں، مدینے سے باہر جا کے واپس آ سکوں، مجھے بتائیے میری کتنی عمر باقی ہے، میری موت کب آئے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جواب نہیں دیا، آقا نے یوں ہاتھ سے اشارہ فرما دیا ہے، یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، اور ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ 5، جن کی 5 ہیں وہ زور سے بولیں کتنی؟ 5۔ امام مالک رحمہ اللہ نے علماء سے پوچھا اس خواب کی تعبیر بتاؤ، میری عمر کتنی باقی ہے، میں نے سوال کیا تھا میری عمر کتنی باقی ہے، آقا نے ہاتھ سے یوں اشارہ فرما دیا، کسی نے کہا 5 دن، کسی نے کہا 5 ہفتے، کسی نے کہا 5 مہینے، کسی نے کہا 5 سال، بات کھلتی نہیں۔ اور اس زمانے میں خوابوں کی تعبیر کے ماہر علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ، جنہوں نے کتاب لکھی تعبیر الرؤیا کے نام سے، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے خوابوں کے ماہر ہیں، ان کے پاس بندہ بھیج دیتے ہیں جا کے ان سے یہ خواب بیان کر اور خواب کی تعبیر لے کے آ، میرا نام نہ لینا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے، صرف اتنا کہہ دینا حضرت کسی نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ بندہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس جاتا ہے، خواب ذکر کرتا ہے، وہ خواب سن کے کہتے ہیں مجھے بتا یہ خواب کس نے دیکھا ہے، بتا خواب کس نے دیکھا؟ جی مدینہ کے ایک بندے نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، جس وقت تک خواب دیکھنے والے کا نام نہیں بتاؤ گے میں تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ بندہ واپس ہوا، آ کے اجازت چاہیے کہ نام بتائیں گے تو تعبیر بتائیں گے۔ جی ہاں اجازت ہے، نام بتا دو۔ جب نام بتایا گیا امام مالک رحمہ اللہ نے بھیجا ہے، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرمانے لگے اے بندے سوال کرنے والے، مجھے علم تھا کہ یہ خواب امام مالک رحمہ اللہ ہی دیکھ سکتا ہے، جو مدینہ میں سب سے بڑا اس زمانے کا عالم ہے، یہ وہی یہ خواب دیکھ سکتا ہے، کوئی اور بندہ یہ خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا نے کیا جواب دیا ہے کہ عمر کتنی باقی ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ 5 چیزیں ہیں، یا 5 لا یعلمہن الا اللہ، یہ وہ 5 چیزیں ہیں۔ آقا نے اشارہ یہ کیا ہے کہ مالک کیا پوچھ رہا ہے تیری موت کب آئے گی، یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کو اللہ جتنا چاہتے ہیں علم عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ذرہ ذرہ کائنات کا علم، ہر چیز کا علم، ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ کا قرآن میرے سامنے 20واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ النمل ہے، پہلا صفحہ آیت نمبر 65، فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی نہیں جانتے، جو زمین میں ہے وہ بھی نہیں جانتے، اللہ کیا نہیں جانتے؟ فرمایا الغیب الا اللہ، جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ جاننے والا صرف کون ہے؟ وہ جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ اپنے انبیاء کو بہت سی غیب کی
خبریں عطا فرما دیتے ہیں. قربان جاؤں مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع ہے. تھکے تو نہیں ہو؟ سنا دوں؟ توجہ ہے؟ آقا مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع ہے. کسی نے خوب کہا کیسا منظر ہوا ہوگا کہ مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. جب صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، کیا خوش نصیب صحابہ جنہوں نے امام الانبیاء کے چہرے کی زیارت کی ہوگی، جنہوں نے امام الانبیاء کے نبوت والے چہرے کی زیارت کی ہوگی. اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہوگا جس بندے نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، میں اللہ نے اس پہ جہنم حرام کر دی ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. بولو گے تو بولو گا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت عمر ایک سمت علی، ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. سن کے صحابہ کی باتیں، سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے. سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے، مکہ مکرمہ سے عمیر نامی بندہ مدینہ طیبہ آتا ہے، آقا کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر اچانک سوال کرتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں لوگو این ضیفنا عمیر، لوگو ہمارا مہمان عمیر کہاں ہے. صحابہ حیران، عمیر کون ہے، کب آیا، کس عمیر کی بات ہو؟ جی ہم تو نہیں جانتے. آقا پھر پوچھتے ہیں این ضیفنا عمیر، ہمارا مہمان عمیر کہاں ہے. عمیر کونے سے کھڑا ہوتا ہے، جی میں عمیر ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عمیر کیسے آنا ہوا. عمیر کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر بدر میں ہمارے بندے کچھ قید ہو گئے، میں اپنے قیدی بھائیوں سے ملاقات کرنے آیا ہوں. آقا فرماتے اچھا عمیر،
جو بندہ قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے وہ اپنے ساتھ خنجر نہیں لایا کرتا. عمیر کونے میں کھڑا ہے مسجد نبوی کے اور یہ گفتگو ہو رہی. جو قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے وہ ساتھ خنجر چھپا کے بغل میں نہیں لایا کرتا. عمیر کہتے اللہ کے پاک پیغمبر جی راستے میں ڈاکوؤں سے اپنی حفاظت کے لیے کوئی جنگلی درندہ حملہ نہ کر دے، اپنی حفاظت کے لیے خنجر لے کے آیا ہوں. اگلا سوال سننا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عمیر جو اپنی حفاظت کے لیے خنجر لے کے آئے وہ خنجر زہر میں ڈبو کے نہیں لایا کرتا. سبحان اللہ. تو خنجر زہر میں ڈبو کے لایا ہے. عمیر بڑا حیران، بڑا پریشان کہ انہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں ان پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں. عمیر کونے میں خاموش ہو کے کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عمیر مجھے بتا مکہ سے باہر فلاں چٹان پہ تیرے اور ابو سفیان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ ابو سفیان نے لالچ دی تھی جا کے حملہ کرو، شہید کر دو، تیرے خاندان کی گھر والوں کی بیوی بچوں کی کفالت میں کروں گا. زہر میں خنجر ڈبو کے دیا تھا اس سے حملہ کرنا تاکہ زخم بھی آ جائے تو باقی زندہ نہ رہ سکے. آقا پوچھتے ہیں عمیر مکہ سے باہر فلاں چٹان پہ ابو سفیان اور تیرے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ عمیر بڑا حیران ہے، تڑپ کے کہتا ہے جی آپ کو کس نے بتا دیا؟ وہاں تو ایک میں تھا، ایک ابو سفیان، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. جی آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ تو مدینہ میں گفتگو ہو رہی ہے، مکہ میں آپ مکہ میں موجود نہیں تھے، آپ تو مدینہ میں موجود تھے، آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عمیر نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم و خبیر ذات نے خبر دی ہے جس سے کائنات کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ انبیاء کو جو چاہے علم عطا فرما دے، اللہ انبیاء کو جتنا چاہے علم عطا فرما دے. ساری کائنات کا علم اکٹھا کرو، انبیاء کرام کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب 5 چیزیں میں نے عرض کر دی قرآن کی روشنی میں. قیامت کب آئے گی؟ یہ علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ. بولیں گے تو بولوں گا، کون ہے؟ اللہ. 21ویں شب سے بیانات مختلف جگہوں پہ کر رہا ہوں. اللہ کا نام جو بندہ محبت سے لیتا ہے، آج بھی رات کا وقت ہے اور ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو. آقا فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں قیامت کے دن ایک بندہ لرز رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا. اللہ باوجود جاننے کے پوچھیں گے کیوں لرز رہا ہے، کیوں کانپ رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ اپنے گناہوں کے ڈر کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، کہ نہ معلوم کیا فیصلہ ہوگا، اپنے گناہوں کی وجہ سے کانپ رہا ہوں. اللہ فرمائیں گے تجھے تو علم بھی نہیں، تجھے تو یاد بھی نہیں. ایک رات تو سویا ہوا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، اور سوتے سوتے تو نے کروٹ بدلی تھی، تیری زبان سے میرا نام نکلا تھا، تو نے کہا تھا اللہ. کیا کہا تھا؟ اللہ. جس وقت تو نے اللہ کہا تھا میں نے اسی وقت تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. احباب قیامت کا علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ. بارش کا علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ. رحم میں کیا ہے
علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ بندہ کل کو کیا کرے گا یہ علم رکھنے والا کون ہے؟ انسان کو موت کب آئے گی یہ علم رکھنے والا کون ہے؟ یہی تو میرے آقا منوانا چاہتے تھے، یہی تو میرے آقا کی دعوت تھی۔ امام الانبیاء کے ساتھ کسی کا جانی جھگڑا تو کوئی نہیں تھا، کسی کا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہی تو منوانا چاہتے تھے نا۔ آقا نے صفا کی بلندی پہ کھڑے ہو کے یہی تو لوگوں سے کہا تھا نا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، دل سے تصدیق کر لو، تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب لا الہ الا اللہ کا؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اللہ کے سوا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بارشیں برسانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کائنات بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہیں۔ یہی تو میرے آقا منوا رہے تھے کہ اللہ کے سوا ساری کائنات میں ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر میں کہہ دوں نا تھکے ہو؟ یہی دعوت میرے آقا کی، یہی دعوت اللہ کے قرآن کی۔ آقا کیا دعوت دیتے تھے کہ راہ وفا میں بڑھتا جا۔ سبحان اللہ، سنا دوں؟ پکے بیٹھے ہو؟ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم بڑھتا جا، لا الہ الا اللہ۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، تو مانگتا ہے وہ داتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری نفی تیرا اس بات، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غور سے سن میرے بھائی، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فاروق کی کیا ڈرنا ہے، فاروق کی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، کھل کر یہ پیغام سنا، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔
زندگی باقی